لغاری صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں. کربلا کے واقعے سے مسلم امہ کے طور پہ اگر دیکھا جائے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اگر کچھ سیکھا تو آج ہمیں ان حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ہر روز ایک کربلا برپا ہوتی ہے؟ ایک کربلا وہ ہے جو فلسطین میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور ایک کربلا ہماری بے حسی ہے. جب ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم چیخ مار سکتے ہیں، ہم بے بس ہیں. ہمارے محترم احتشام صاحب، ظاہر شاہ صاحب، حماد روحیلہ صاحب اپنی آزاری کو بیان کر سکتے ہیں، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے حکمران ہیں، اور کوئی لگ بھگ 57 ممالک میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہاں حکمران ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس حکومت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں جو حکومت یہ قیامت ڈھا رہی ہے فلسطین پر. تو ابھی ہمیں کم از کم اتنا فرق تو کر لینا چاہیے، ہمیں اتنا تو طے کر لینا چاہیے کہ جب حق و باطل کا معاملہ ہو، جب حسین اور یزید کے درمیان جنگ ہو، تو کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، کون سچائی کے ساتھ ہے اور کون سچائی کے ساتھ نہیں ہے. ہم اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو کچھ، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ طاقت کا بے رحمانہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ مہذب دنیا میں اب کون سی چیز سے گزر کر آئے؟ انسان لاکھوں برس کی اس عمر کے اندر جب سے ایک انسان بطور انسان سامنے آیا ہے، تب سے لے کر اس نے بہت المیے دیکھے ہیں، کربلائیں بھی بہت دیکھی ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ محض گھر میں سویا ہوا ہے، محض گھر میں بیٹھا ہوا ہے بچہ، اور ایک بم پھٹتا ہے اور وہ پورا خاندان جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے. اجتماعی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ہسپتالوں میں جہاں مسیحائی ہوتی ہے، جہاں پر علاج ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی زندگی بچائی جاتی ہے، جہاں بچائی جانی چاہیے، وہاں پر آپ اجتماعی قبریں جو ہیں وہاں دریافت کر لیتے ہیں. یہ ہے سب کچھ. اور ہم سب اس میں صرف ایک بات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کیا کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے، جو بات کر سکتے ہیں، وہ بے دلانہ یہ بھی نہیں کرتے ہیں، نیم دلی سے بھی یہ نہیں کرتے ہیں کہ یار مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر کچھ کہیں تو صحیح، کچھ بات تو کریں. کیا ہم سے وہ بہتر نہیں ہیں جنوبی افریقہ والے جنہوں نے جا کر باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹایا اس میں عالمی عدالت انصاف کا؟ کیا اسلامی دنیا کے اتنے زیادہ ممالک کے اندر وہ جو جنوبی افریقہ والے ہیں وہ ہم سے کہیں درجے بہتر نہیں ہیں کہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ جناب اس ناانصافی کو بند کیا جائے؟ اور وہ عدالت بھی فیصلہ دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو پھر ہم خود کہاں کھڑے ہیں جن کا یہ کیس ہے، جن کے جذبات، جن کے احساسات، وہ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس جگہ پر ہیں؟ اس سارے کے سارے اس صورتحال کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.